أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہاں جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں دو بنیادی باتیں بیان کی جا رہی ہیں. ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ اے یہود و نصارا، آپسی جھگڑا فروعی مسائل میں جو ہے اس کو چھوڑ دو، اختلافات ختم کرو، جو بنیادی باتیں ہیں اس میں ایک بن جاؤ. جو بڑی بڑی باتیں ہیں ان کو مل کر اختیار کرو اور جو جزوی مسائل ہیں ان کو چھوڑ دو. یہ بھی بڑی اہم دعوت دی گئی ہے تاکہ آپس میں فرقہ بندی نہ ہو، جماعت گروہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. دین کے نام پر، اسلام کے نام پر فرقہ بندیاں یہ بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے اور قرآن میں کئی جگہ اس کی ممانعت آئی ہے، اس کی مخالفت ہے اور اللہ نے اس سے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم فرقہ بندی میں رہو گے، آپسی اختلافات میں رہو گے تو تمہاری کمر ٹوٹ جائے گی، تم ذلیل خوار ہو جاؤ گے اور دشمن تم کو ختم کر دے گا. اس لیے اتحاد کے ساتھ
اسلام پر جمے رہو اور جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو اختیار کرتے رہو۔ یہ بڑی اہم دعوت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی ان یہود و نصارہ سے کہہ دیجئے کہ جو بنیادی باتیں ہیں 3 ان پہ عمل کر لو۔ ایک ہے توحید، دوسری ہے رسالت اور تیسری بات ہے آخرت۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے، حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک، سب کے درمیان میں 3 باتیں قدر مشترک تھی۔ ہر نبی نے آ کر توحید کی دعوت دی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کا یہ اعلان تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے، وہ معبود برحق ہے۔ دوسرا اعلان ہوتا تھا رسالت، جو بھی نبی آیا اس نے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، نوح رسول اللہ، یہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں آ کر کہا، یہاں تک کہ آخری زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد رسول اللہ۔ تو لہذا یہ دوسری بات ہے، رسالت کو تسلیم کر لو۔ ہر زمانے کا جو رسول آتا رہا ان کو مانو۔ اب یہ آخری رسول آئے ہیں، ان کو تسلیم کرو، ان کو مانو۔ اور تیسری چیز ہے آخرت، یعنی دنیا کے نظام کے بعد ایک نظام آنے والا ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، اور یہ آخرت کا جو زمانہ ہے وہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد ہے۔ جب دنیا ختم کر دی جائے گی، مٹا دی جائے گی، قیامت آ جائے گی، اس کے بعد میدان حشر جو ہوگا وہاں سے آخرت کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور موت کے بعد جو عالم آتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی وہ بیچ کا زمانہ ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان کا زمانہ، وہ زمانہ ہے جو قبر والا زمانہ ہے، وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ عالم برزخ کے ختم ہونے کے بعد عالم آخرت شروع ہو جائے گا، اور پھر یوم الحساب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے یا جہنم میں پھینکے جانے والے ہوں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اے یہود و نصارہ اور اے کافروں، جو بنیادی باتیں ہیں اس میں تو ایک ہو جاؤ، توحید میں، رسالت میں اور آخرت کے یقین میں۔ دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں، تم اپنے کو کہتے ہو ابراہیمی، اور یہ کہتے ہو کہ ابراہیم بھی یہودی تھے، ابراہیم بھی عیسائی تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ پاگل دیوانہ کوئی نہیں ہوگا۔ ابراہیم تو حضرت موسیٰ سے 1000 سال پہلے تھے، جب حضرت موسیٰ دنیا میں نہیں آئے، تورات نہیں آئی، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے درمیان میں 1000 سال کا گیپ ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے درمیان 1000 سال، اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے۔ تو وہ یہودی کیسے ہو جائیں گے، عیسائی کیسے ہو جائیں گے؟ یہ تو بالکل دیوانگی ہے۔ جو ابھی آیا ہی نہیں اس کی طرف تم کیسے اپنی کتاب کی نسبت کر دو گے، اپنے نبی کی نسبت کر دو گے؟ یہ
بات کہی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اور تم کہتے ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی تو ابراہیم کرتے تھے. اللہ کہتا ہے کہ تم بہت جھوٹے ہو. اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کبھی بھی شرک کیا ہی نہیں. جب چھوٹے سے تھے تو ابا سے جھگڑتے تھے. جہاں بت بنائے جاتے تھے ابا کو سمجھاتے تھے یہ بت کیوں بنا رہے ہو, ان سے کیا فائدہ, یہ تم کو کہاں کھانا دیں گے. اور پھر قوم سے انہوں نے جھگڑا کیا یہاں تک کہ آخر میں گھر سے نکالے گئے, قوم نے دھتکارا, یہاں تک کہ بادشاہ نے ملک سے نکال دیا. یہ ساری قربانی تو ابراہیم نے دی تھی توحید کی وجہ سے, اور تم ابراہیم کو کہہ رہے ہو کہ وہ مشرک تھے. تو لہذا اے یہودیوں, تم نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا اور خدا کیوں بنا دیا؟ اور عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے اگر تم ابراہیمی ہو نسبت کے اعتبار سے تو تم نے حضرت عیسیٰ کو خدا کیوں کہہ دیا, حضرت مریم کو خدا کیوں کہہ دیا؟ لہذا تم نہ ابراہیمی ہو, نہ اے یہودیوں اور نہ عیسائیوں تم ابراہیمی ہو. ابراہیمی تو وہ کہلائے گا جو حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلے گا. اور ابراہیم سب سے زیادہ مضبوط ایمان والے تھے. انہوں نے کفر شرک کبھی کیا ہی نہیں ہے. اس کو بہت ہی تاکید کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا, اور فرمایا کہ ابراہیم کی نسبت, ابراہیم کی طرف اگر کوئی نسبت کرے تو یہ محمد عربی ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا اور ان کے اوپر ایمان لانے والے ہیں, جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ ابراہیمی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے نسبتیں بھی غلط نہ کیا کرو, اور اپنے آبا و اجداد جو ایک اللہ کو ماننے والے تھے تم ان کو مشرک نہ کہو. اتنا بڑا الزام نہ لگاؤ اور اتنا بڑا اتہام نہ لگاؤ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, اے نبی کہہ دیجئے اے کتاب والو. اور جب بھی کہا جاتا ہے کتاب والو تو اس سے یہودی اور عیسائی مراد ہوتے ہیں, یعنی تورات اور انجیل کو ماننے والے. تو کہہ دیجئے اے کتاب والو تعالوا الی کلمۃ, آ جاؤ ایک بات کی طرف. جزوی جھگڑے چھوڑو, اختلافی باتیں ختم کرو, کم سے کم ایک مضبوط بات کی طرف تو آ جاؤ. سواء بیننا و بینکم, وہ بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں قدر مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے. ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے. تمہارے حضرت موسیٰ نے یہی دعوت دی تھی, حضرت عیسیٰ نے یہی دعوت دی تھی, اور حضرت ابراہیم اسی کے علم بردار تھے. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, اور ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کریں گے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا, اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر. تو تم نے تو رب بنا لیے ہیں. پالا نہار ہماری بگڑی فلاں بنا دیتا ہے, ہمارے کام فلاں کر دیتا ہے, فلاں ہے جو ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. تم تو شرک والے کام کر رہے ہو, تم تو ابراہیم کے خلاف کام کر رہے ہو, تم تو اسلام کے خلاف کر رہے ہو. تو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, قرآن نے ذکر کیا ہے باقاعدہ
کہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ہم عزیر کی دہائی دیں گے تو ہمارے کام ہوتے چلے جائیں گے، رب ہمارے عزیر ہیں۔ اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ ہمارے رب ہیں، ہمارے پالا نہار ہیں، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ تو یہ تو شرک ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم شرک کرنے کے باوجود اپنے کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہی آج کے زمانے میں جو لوگ دوسروں کی دہائیاں دے رہے ہیں، اے فلاں پیر ہمارے کام کر دے، اور اے دادا ہماری دکھڑی سن لے، ہماری مرادیں پوری کر دے، تو ان میں اور ان یہود و نصارہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کے اعتبار سے دونوں مشرک ہیں، دونوں اللہ کے نافرمان ہیں، اور دونوں نے اپنا رب بنا دیا ہے، لہذا رب کے نام بدلتے رہیں گے۔ تو یہ بھی بہت مضبوط دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو کوئی بھی دوسرے کو اللہ کے چھوڑ کر رب نہ بنائے، پالا نہار نہ سمجھے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ بات نہیں مانے، روح گردانی کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں، اعلان کر دیجئے سب کے سامنے ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کا شریک نہیں قرار دیتے۔ یا اہل الکتاب، دوسری بات کہی جا رہی ہے، اے کتاب والو تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ اور جو کچھ تورات اور انجیل اتاری گئی ہے وہ تو ابراہیم کے بعد ہے۔ تورات 1000 سال کے بعد، انجیل 2000 سال کے بعد اتاری گئی، تو عیسائی اور یہودی ابراہیم کیسے ہو جائیں گے؟ وہ تو بہت پہلے تھے۔ افلا تعقلون، کیا تمہاری عقل نہیں ہے؟ اتنا بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ اتنا زیادہ تم بیوقوف ہو، احمق ہو، اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تو سنو تم جھگڑے کر رہے ہو ان چیزوں میں جس کا تم کو علم ہی نہیں ہے۔ کیا تم لوگ کیا تم لوگ جھگڑے کر رہے ہو ان باتوں میں جس کا تم کو علم ہے؟ یعنی تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، بھئی چلو ٹھیک ہے تورات تمہاری کتاب ہے، انجیل تمہاری کتاب ہے، فَلِمَ تُحَاجُّونَ، تو تم لوگ کیوں اختلافات کر رہے ہو، جھگڑے کر رہے ہو ایسی باتوں میں جس کا علم ہی نہیں؟ تو لہذا ابراہیم کے بارے میں کیوں غلط بیانیاں کر رہے ہو؟ ابراہیم کو کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے؟ اتنا غلط دعویٰ، اتنی غلط بات، اتنی جھوٹ، ایسی نسبت۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ زیادہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تم کو صحیح بات بتا رہا ہے تو وہ عقل میں نہیں آ رہی ہے، اور غلط نسبتیں کر رہے ہو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے۔ یعنی اب جیسے آج کے زمانے میں دیوبند ہے، ندوہ ہے، کوئی کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر دیوبندی تھے، حضرت عمر ندوی تھے، تو کہنے والا کون ہے؟ پاگل۔ ندوہ تو ابھی قائم ہوا ہے، دیوبند تو ابھی بنا ہے، اور یہ تو 1400 سال پہلے کے لوگ ہیں۔ تو یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنی عقل تمہارے نہیں ہے کہ ابراہیم کو یہودی اور عیسائی قرار دے رہے ہو۔ ما کان ابراہیم، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے،
وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو ہر چیز سے منہ موڑ کر صرف مسلمان تھے، حقیقی مسلمان تھے، وہ کبھی شرک کے قریب نہیں گئے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، انہوں نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، لوگوں میں ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں، لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ، وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، ابراہیم کے زمانے میں جو ان کے پیروکار تھے، وَهَٰذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، وہ ہے ابراہیمی۔ ابراہیمی وہ ہے جو توحید کا علم بردار ہو، جو توحید پر قائم رہے، جو رب نہ بنائے اور شرک نہ کرے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے۔ اگر تم ایمان کے ساتھ رہو گے، اسلام کے ساتھ رہو گے تو اللہ کی مدد آتی رہے گی، اور اگر تم نے اسلام چھوڑا، شرک کیا، تو اللہ کی مدد تمہارے اوپر سے اٹھا لی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔